اس مہینے میں خصوصی طور پر رجب کے نام سے روزے رکھے جاتے ہیں کہ جن روزوں کا بھی اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے کے روزے رکھتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس مہینے کے حوالے سے روزے ان چیزوں کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اس لیے عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کو دیکھتے کہ اس نے رجب کا روزہ رکھا ہے، خاص طور پر رجب کے مہینے کی مناسبت سے، تو اس کی پٹائی بھی کرتے اور اس کا روزہ زبردستی توڑاتے اور کہتے کہ یہ کیا روزہ ہے جو تم نے شروع کر رکھا ہے، یہ جاہلیت کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا۔ ہاں اگر کسی کی عام روٹین ہے روزے رکھنے کی، اور رکھنے چاہیے بھی، پیر اور جمعرات کے دن کا ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں ایام بیت کے روزے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن کا چھوڑتے ہیں، کہ جو سب سے افضل ترین روزے کی قسم ہے۔ تو اگر کسی کے روزے رکھنے کی ویسی روٹین ہے تو اس مہینے کے اندر بھی رکھے، لیکن بات ہو رہی ہے کہ اس مہینے کو خاص رکھ کر روزے رکھنے کے لیے ایسی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے۔